بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ابلیس بھی حاضر ہوا۔ ابلیس اپنی عبادت کی وجہ سے تمام فرشتوں کا سردار تھا۔ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے اور ابلیس اللہ کو سجدہ کرتے تھے، مگر اس دن یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا۔ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے صفیں بنا کر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے ابلیس سے پوچھا، تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنا ہے، میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، میں آدم سے اچھا ہوں۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے سجدہ کروا کر یہ بتانا تھا کہ آدم علیہ السلام تم سب سے افضل ہے، تو ابلیس نے کہا کہ میں افضل ہوں۔ ابلیس نے بڑائی کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو تکبر میں دھکیل دیا اور بہت بڑا تکبر کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو شیطان مردود کے نام سے پکارا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ ابلیس گمراہ ہو گیا اور بھٹک گیا، اس کی ساری عبادت رد کر دی گئی اور قیامت تک گمراہ ہی رہے گا۔ اس کے بعد فرعون اور نمرود نے بھی اپنی دولت کے گھمنڈ میں آ کر شیطان مردود کی پیروی کرتے ہوئے خدائی دعوے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے شہر قادیان میں ایک شیطان نے جنم لیا جو کہ ایک آنکھ سے کانا تھا، مرگی کا مریض تھا اور انتہائی جاہل، نشئی اور عیاش تھا۔ ایک دن وہ بھی شیطان لعین کے راستے پر چل نکلا اور انگریزوں نے اس کی تربیت کر کے مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا، کیونکہ انگریز جانتا تھا کہ مسلمان اپنے نبی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لہذا انگریز نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے ایک جھوٹے نبی کا سہارا لیا اور اس کانے کو تیار کر کے مسلمانوں کے ایمان میں زہر گھولنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو لانچ کر دیا، جسے مسلمانوں نے جھٹلایا اور اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو لعن طعن کے علاوہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خبیث کے ساتھ مناظرہ کرنے کا بھی ٹائم بنایا، لیکن ٹائم سے پہلے مرزا بھاگ گیا اور مناظرے پر سامنے نہ آیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھوٹے خبیث کو نشان عبرت بنایا، اور یوں وہ خبیث 26 مئی کو ایک گٹر میں گر کر فنا ہو گیا، اور آج بھی دنیا اس کو لعنتی کے نام سے جانتی ہے، اور ایک گمراہ قوم آج بھی اس کو اپنا رہنما مانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تکبر، جھوٹ، شرک اور جھوٹے دعوے کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شیطان کی ہر قسم کی گمراہی سے دور رکھے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔